وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ زخرف درس نمبر 2448 آیت نمبر 26 سے 30 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم نے دین اسلام کو عملاً چھوڑ دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. ہاں، جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع رہیں. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے. سامعین اکرام، سورہ زخرف آیت نمبر 26. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان سے بیزار ہوں. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. میرا تعلق تو صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرے گا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبَيْهِ. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی کلمہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. بل متعت هؤلاء وآباءهم. بلکہ اس کے باوجود جب لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے انہیں مٹا نہیں دیا. یہ بریکٹ میں ہے. بل متعتو، بلکہ انہیں
انہیں میں نے متاع حیات دیتا رہا، انہیں اور ان کے باپ دادا کو بھی، حتی جاءہم الحق ورسول مبین، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ گزشتہ بھی سبق بھی انہی آیات کے بارے میں تھا، اور چند نکات جو ہیں وہ قابل غور ہیں سامعین کرام، کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور کچھ نکات تو گزشتہ سبق میں بیان ہو گئے تھے۔ ایک نقطہ یہ ہے الا الذی فطرنی، دیکھیں انسان کو ایک معبود کی ضرورت ہے، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، ایک ایسی ہستی جس کا یہ کہنا مانے یا جس کے حکم کے سامنے یہ سر جھکائے۔ دیکھیں باقی مخلوقات جو بھی ہیں وہ تو مجبور محض ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، کل قد علم صلاته وتسبیحہ، اور ہر ایک تخلیق اپنا مقصد وجود اور مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ جانتی ہے فطرتی طور پہ، اس میں تو زیادہ بحث کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے، لیکن اس کو مجبور نہیں کیا۔ اب ایک تو اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ انسان اصل میں وہ تو نہیں ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، انسان وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا۔ اب جو حقیقت ہے یعنی روح، وہ تو ہمارے جسم کے اندر ہے اور جسم اس پر غالب ہے، ایک بات یہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عقل، یعنی ہماری عقل، ہمارے پاس اس وقت عقل جو ہے وہ ظاہر یعنی مادیات کو دیکھنے والی ہے، یعنی ہماری یعنی ہم جو کچھ سن سکیں، جو دیکھ سکیں، جو چکھ سکیں، جو چھو سکیں، یہ حواس خمسہ جو ہے اسی میں ہماری عقل کام کرتی ہے، جبکہ ہماری منزل ظاہر نہیں ہے۔ ایک بات یعنی یہ بھی آپ کو نوٹ کرنی ہوگی، کیونکہ دنیا سے آپ کچھ لے جا نہیں سکتے۔ اگر ہم اس کو مقصد بنا بھی لیں، اور بنا بھی لیا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے نام نہاد بادشاہ جو ہوتے وہ چلے گئے خالی ہاتھ، بعضوں کا حشر تو بہت برا ہوا، چلو آپ کو گارڈ آف آنر بھی مل گیا اور توپوں کی سلابی میں مل گئی جب آپ مر گئے، تو بس اس تک زندگی محدود رہتی ہے، مطلب آپ کچھ لے جا نہیں سکتے۔ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ ظاہر کو اپنا مدعا یعنی مقصود حیات بنا بھی لیں تو یہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ہاتھ میں ہوگا، بینک اکاؤنٹ جو ہے آپ کے نام پر ہوں گے، زمینیں، پلازے، یہ سب کچھ آپ کے نام پر ہوں گی، لیکن آپ کی موت کے بعد یہ ترتیب بدل جائے گی، یہ کسی اور کے نام پہ چڑھ جائے گی۔ اچھا، میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہماری منزل تو ظاہر نہیں ہے، جبکہ ہم باطن ہماری منزل ہے، جو نظر نہیں آ رہا وہ منزل ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں پکارواں تو ہے۔ تو ہماری منزل تو ظاہر ہو نہیں سکتی، تھوڑا سا آپ سوچیں، ہماری منزل تو وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں، کیا منزل کیا ہے ہماری۔ بہرحال تو اچھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اصل میں بات میں نے شروع کی تھی کہ انسان کسی نہ کسی کا کہنا مانے گا، کیونکہ یہ مجبور نہیں ہے۔ جب مجبور نہیں ہے تو یا تو یہ اپنے عقل و حواس سے سوچے گا اور یعنی ظاہری دماغ سے سوچے گا، تو اس کو تو ظاہر کے علاوہ اور کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، جبکہ منزل اس کی ظاہر نہیں ہے،
باطن ہے. اب اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کو ہدایت کی ضرورت ہوگی. اور ہدایت کون دے گا اسے؟ جس نے اسے بنایا ہے، خالق، یعنی اللہ کی ہدایت کی اس کو لازماً ضرورت ہے. ہم تو دیکھیں ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ ہم ہدایت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے کاموں جو ہم یعنی ہمارے جو بھی زندگی ہے اس میں ہم جو بھی فیصلے کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، تو وہ ظاہری مفادات کے تحت کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آج کا جو سبق ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. جب ایک رسول آ گیا لوگوں کے پاس، حق آ گیا اور اس نے حق پیش کیا، تو جو ظاہر پر یقین رکھتے تھے انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا. آج بھی ہم نے وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، حق ہمارے پاس بھی ہے لیکن ہم اس سے انکار کرنے والے ہیں. میں دائرہ ادب میں رہتے ہوئے آپ سے بات کر رہا ہوں. ہم آج اِنَّا بِهِ كَافِرُونَ اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، جو دین تو نے ہمیں دیا ہے اور جو تیرے رسول نے ہمیں طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا، ہم وہ نہیں مانتے. کلیئر بات ہے یہ تو آپ دیکھ لیں، مطلب قرآن کو جس یعنی شرمناک طریقے سے ہم نے چھوڑ دیا ہے بطور کتاب ہدایت، وہ آپ کو پتہ ہے. آج ہمارے نصاب تعلیم میں جو جو نصاب بناتے ہیں، ظاہر ہے مسلمان ہوں گے میں تو ان کو کوئی اور نہیں کہہ رہا، انہوں نے قرآن کو اس نصاب تعلیم میں شامل نہیں کیا. شرمناک بات ہے. تعلیم تو بنیادی طور پہ قرآن کی ہے، باقی تو تھوڑی سی ہماری ضروریات ہیں. کسی کو آپ ڈاکٹر بنا دیں، کیا بنا دیں، یہ کیا تعلیم ہے؟ 2 2s 4 اور 2 4s 8، یہ کیا مطلب ہے؟ تو کوئی تعلیم نہیں ہے. یہ ظاہری حساب کتاب کی باتیں ہیں. اور بس آپ دیکھ لیں نا، اردو، انگریزی، معاشرتی علوم ہمارے دور میں جب تھا، اور جو سائنس ہے، اور بس یہ کیمسٹری، سائنس وغیرہ، ٹھیک، یہ تو علم نہیں ہے. یہ تو ظاہر کے بارے میں کچھ معلومات ہیں بس ظاہر کے بارے میں. یہ کیمسٹری ہے، یہ فزکس ہے، اور یہ الجبرا ہے، یہ فلانا ڈمکانا. تو یہ تو تعلیم نہیں ہے، یہ فنون اس کو آپ کہہ لیں، فن. ایک بچے کو آپ پڑھاتے ہیں 15-16 سال میں آپ اس کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، بس وہ فن جانتا ہے کہ بھئی مریض کو کیسے جج کیا جائے. اوور کوٹ پہن کے، سفید اوور کوٹ پہن کے اور سیٹسکوپ لگا کے وہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے. بہرحال جو بھی ہے، علم جو ہے وہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. یہ قرآن علم ہے، اور انسان کو وہ علم دیا. پہلی جو وہی تھی نا، وَعَلَّمَ اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. پڑھو، اور وہ بزرگ ترین رب، تمہارا رب بڑا مہربان ہے، اکرم، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تمہیں تعلیم دی. اور علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جو یہ نہیں جانتا تھا. تو اصل علم تو وہ ہے. لیکن میں آپ کو بات کہہ رہا تھا، وہ میں نے ابھی ختم نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یعنی ہر حال میں انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا مدعا زندگی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے. یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اور اس پر ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کا دھوکہ، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دے.
اور وہ دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے. یہ مسئلہ ہے، دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے. سب سے پہلے اپنی ذات پر دھوکہ ہے. میں پہلے آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہے، پھر آپ ظاہر کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میری ماں، یہ میرے باپ، بھائی، بہن، جو بھی ہے، رشتہ دار وغیرہ. یہ ظاہری رشتے ہیں، یہ رشتے کام نہیں آئیں گے اور یہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. اس دن جب کہ نتیجہ ہوگا، یوم الجزا، یوم الدین، تو نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے سے، یہ دونوں ایک دوسرے سے بھاگیں گے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ قرآن، دیکھیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سورہ زخرف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کی توفیق سے یہ بیان ہو رہا ہے. تو آپ قرآن کے مدعا کو سمجھیں. یہ آیات ہمارے لیے ہیں، ہر آیت میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، معبود یعنی آپ کسی کا کہنا ضرور مانیں گے، آپ مجبور ہیں. یا تو آپ ظاہر کو دیکھیں گے، ظاہر سے متاثر ہوں گے اور لوگ جو کر رہے ہیں وہ کریں گے. یا ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، انا وجدنا آباءنا فانا علی آثارہم مہتدون، اور کما قال ابھی آیت گزری ہے. بھئی ہمارے باپ دادا نے تو یہی طریقہ تھا ان کا، ہم ان کے طریقے پر ہیں. یہی کہہ رہے تھے نا، مطلب یہ ابھی آیات گزری ہیں. تو یا تو آپ ظاہر سے متاثر ہوں گے، اور آج بھی آپ دیکھ لیں رواج زمانہ، جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرو، ایسے زندگی گزارو. یہ فیشن کیا ہے؟ خواتین کے اپنے فیشن ہیں، مردوں کے اپنے فیشن ہیں. رواج فیشن، بس جس طرح لوگ کر رہے ہیں اسی طرح آپ کر رہے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. ہم دنیا کو دیکھ کر، یعنی ظاہر دار لوگوں کو دیکھ کر اپنے زندگی اسی طریقے سے گزار رہے ہیں اور گزارنا بھی چاہتے ہیں. ہمارا مدعا زندگی ظاہر ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ظاہر کا ہمیں شدید دھوکہ لگ گیا ہے، شدید دھوکہ، اور اس دھوکے سے ہم نکلنا بھی نہیں چاہتے. یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، اس دھوکے سے ہم نکلنا بھی نہیں چاہتے، بس ہم اسی حال میں خوش ہیں. انا بہی کافرون، یہ ہم اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں. حق موجود ہے آج، یہ دور رسالت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ان کے پیغام اور ان کی لائی ہوئی ہدایت سے انکار کرتے ہیں. یہ چیلنج کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں آپ کو. آج کا معاشرہ، مسلمان 1.5 ارب مسلمان جو ہے، 150 کروڑ مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ انا بہی کافرون، ہم نہیں مانتے. باقی تو بہانے ہیں، ابھی آگے مضمون آئے گا انشاءاللہ اگلے سبق میں. تو بہرحال اچھا، اب اس میں جو دوسرا نقطہ تھا جو اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو انکار کر دیا، اننی براء مما تعبدون. بھئی جس کا حکم تم مان رہے ہو، تعبدون، دیکھیں عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کہنا ماننا، اطاعت. ہم نے دیکھیں ہر چیز میں دھوکہ کھا لیا ہے. اور یہ تو ایک بات میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ جو چیزیں اسلام سے تعلق رکھتی ہیں، باطن سے تعلق رکھتی ہیں، جو بھی اصطلاحات ہیں، اس کا معنی یا تو ہم نے غلط کر لیا ہے، غلط سمجھ لیا ہے، یا محدود کر لیا ہے. اب یہاں مما تعبدون، جس کے سامنے تم جھکے ہوئے ہو، جن سے تم مرادیں مانگ رہے ہو، جن سے تم امیدیں رکھتے ہو، یہ تو ایک معبود کی صفت ہے، یہ تو ایک اللہ ہے.
مرادیں حاجت روا مشکل کشا ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی. کسی اور سے آپ نے توقع لگا لی تو وہ تو باطل ہے. وہ ایک شعر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو ہم دیکھیں میں آج کی بات کر رہا ہوں، جن مما تعبدون میں بیزار ہوں جس کو تم پکار رہے ہو. تھوڑا سا سمجھے تو نا، جس کو آپ پکار رہے ہیں وہی آپ کا معبود ہے. مختصر بات، جس کی طرف آپ کی نگاہیں ہیں، جس سے آپ کی امیدیں ہیں، جس سے آپ کی توقعات ہیں، وہی آپ کا معبود ہے. اگر اللہ کی طرف رخ ہے آپ کا، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے امیدیں ہیں، اللہ سے توقعات ہیں، تو آپ رب کے بندے ہیں. اور اگر آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر سے امیدیں ہیں، ظاہر سے توقعات ہیں، ظاہر کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ اللہ کو نہیں بلکہ ظاہر کو پکار رہے ہیں. دیکھیں یہ بڑی گہری بات ہے، بڑی آسان بات ہے سمجھنے کے لیے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اس وقت ہم ظاہر کو پکار رہے ہیں. ایک خاتون ہے مثال کے طور پہ، میرا درس ظاہر ہے کہ سب کے لیے، خاتون بھی سنتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں. ایک خاتون کے پاس 100 تولے سونا ہے، 200 تولے سونا ہے، زیورات ہیں وغیرہ جو بھی ہے. اور دوسری خاتون کے پاس 7 ماشے تولہ ہے، تولہ بھی نہیں ہے 7 ماشے ہے یا جو بھی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ خاتون اور ان دونوں کی، یعنی ایک خاتون جو ہے وہ تو اپنے آپ کو کنگال محسوس کرے گی. چلیں سونا نہیں ہے اس کے پاس، نہ تولہ ہے نہ ماشا ہے، چلیں یہ کر لیں. یہ اکثر میں سنتا رہتا ہوں نا، اپنے گھر میں ایسی بات ہوتی ہے. ایک یعنی ظاہر ہے گھر والوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، یہ وہ تو باتیں ہوتی ہیں. تو ایک کہتا تھا دوسرے کو کہ وہ تو کنگلا ہے، اس کے پاس کیا ہے. ہاں اچھا، تو اب جائے جس کے پاس 100-200 تولے سونا ہے، اس کے پاس ایک غرور ہوگا، اس کے پاس ایک طمع ہوگی. 200 تولے سونا ہے تو یہ آج کل کے سادے حساب سے یعنی 1,50,000 روپے تولے لگا لیں تو جتنے بھی بنیں گے کروڑوں روپے کی، کروڑوں میں ہو گئی بات، 2-3 کروڑ کی تو ہوگا. اب اس کے ذہن جس کے پاس بھی ہے، خاتون ہو یا مرد ہو، ایسی ایک بات کرو، امید ہوگی، ایک غرور ہوگا، ایک امید ہوگی، ایک طمع ہوگی. بس یہی شرک ہے کہ آپ غیر سے طمع لگا لیں، یہ شرک ہے. آپ بھروسہ کر لیں. دیکھیں جس ذات پر آپ بھروسہ کر لیں، امید لگا لیں، یقین کر لیں، تو وہ آپ کا معبود ہو گیا، چاہے وہ اللہ ہو چاہے غیر اللہ ہو. آج پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، ویسے رشوت ہے، کرپشن ہے، یہ عام طور پہ مطلب ایک عام وہ ہے نا، بے ایمانی، رشوت، کرپشن. تو سائل کا حق پیسے لے کر کام کیا جاتا ہے، بغیر پیسوں کے کام ہی نہیں ہوتا عام طور پہ. اور سب اس کو جائز سمجھتے ہیں، حرام ہے لیکن جائز سمجھتے ہیں. آپ نے تو امید لگا لی نا، آپ کی تو اللہ سے نا امید ہو گیا، جبھی تو آپ حرام پہ ہاتھ ڈال لیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اچھا بہر میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. یہ مما تعبدون، جس کو تم پکار رہے ہو، میں تو اس سے بیزار ہوں. اب اگر آپ مادے کو پکار رہے ہیں، ایک بات نوٹ کر لیں، مادے کو پکار رہے ہیں
پکارنا کیا؟ اس سے آپ کی امیدیں ہیں، توقعات ہیں، بھروسہ ہے، تو پھر اللہ سے نا امیدی ہوگی آپ کی۔ مولا اور مددگار ایک ذات ہے، اللہ۔ ایک بات نوٹ کر لیں، ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہماری تو امید نہیں ہے ہماری زندگی میں تو اللہ ہے نہیں، عملی طور پہ نہیں ہے، ہماری باتوں میں نہیں ہے، ہمارے کاموں میں نہیں ہے۔ ہم تو ظاہر پرست لوگ ہیں، مادہ پرست ہیں، دنیا دار ہیں، بات ختم ہے، ہماری کہانی ہماری ختم ہے۔ جنت دوزخ پہ تو میں نہ جنت کی آپ کو امید دلا رہا ہوں نہ دوزخ، کیونکہ اس پر تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ کیا آپ کو میں دوزخ سے ڈراؤں؟ کیا آپ کو جنت کی خوشخبری سناؤں؟ اس پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے، پوری قوم کا، پوری امت مسلمہ۔ ہم تو غیر کو پکار رہے ہیں، ہماری پکار تو اللہ نہیں ہے۔ بہت گری ہوئی بات ہے، بہت گری ہوئی بات ہے۔ بس یہاں پہ آپ کو سوچنا ہے، آپ خود دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ آپ کس کو پکار رہے ہیں، کس سے امیدیں ہیں، کس سے توقعات ہیں، کس پر بھروسہ ہے، کس پر اعتماد ہے۔ ظاہر ہے، مادہ ہے۔ اللہ سے تو ہمارا امیدیں نہیں ہیں۔ کچھ کروں گا تو میں کروں گا یا میں کروں گی۔ بعض اوقات لوگ اپنا زور بازو ہاتھ ہلا کے نا کہ میں ہوں، میں کروں گا۔ چھوڑو یار، تم کیا کرو گے؟ اللہ نہ چاہے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خیر اور شر کا مالک ایک ہے، اللہ۔ اللہ اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو اس فائدے سے تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ تکلیف دینا چاہے تو کوئی اس سے تمہیں بچا نہیں سکتا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے پیش کیا۔ اللہ ہی ہے سب کچھ، ایک اللہ، اللہ بس، باقی ہوس۔ دیکھیں، ہم تو ہوس کا شکار ہیں، اللہ سے ہماری امید رہی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے برائے نام ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں دین کے نام پر وہ برائے نام ہے، وہ حالات کا جبر ہے، وہ آباء و اجداد کی تقلید ہے۔ دین کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ دین ہے کیا۔ اللہ تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، خطرناک ہے اور سوچ کے قابل ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنے اوپر رحم کریں، ظاہر کو نہ پکاریں، ایک اللہ سے امید باندھ لیں، ایک اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، ایک اللہ کو منزل بنا لیں اور اس کے راستے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سفر شروع کر دیں۔ آپ کامیاب ہیں، آپ نجات پا جائیں گے، ورنہ نقصان ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبَيْهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع رہیں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين۔ بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ۔ اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم